السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک میں مطالعہ شور سینئر اکانومی کا تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، میاں نواز شریف صاحب نے عدالت کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، اب ان کے کیسز کا ازسر نو جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کا خیال میں ان کی ساری سزائیں ختم ہونے والی ہیں؟ کیا وہ چوتھی مرتبہ پھر وزیر اعظم بننے والے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سوالات بڑے تلخ ہیں، ان کا جواب تو اتنا آسان نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے، اس وقت جو عمران خان کی پوزیشن ہے، عمران خان جیل میں ہیں، ان پر کل سائفر کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اچھا، ان کا توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں بھی اب تو تاریخ دے دی گئی نا کہ فلاں تاریخ کو نقول جو ہیں وہ تقسیم کی جائیں گی، اور اس کے بعد اس میں بھی ان پہ فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ اچھا، اس میں وہ سزا یافتہ بھی ہیں۔ تو باقی جو کیسز ہیں، ایک فیصلہ بھی آیا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کا کیس فوجی عدالتوں میں جانے والا تھا، اور کل سپریم کورٹ کے 5 رکنی جو بینچ تھا اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں اس کا ٹرائل نہیں کر سکتی، اس پہ بھی بات کرنی ضروری ہے۔ اچھا، عمران خان اس وقت پوری طرح زیر عتاب ہیں، اور کہیں نہیں لگ رہا کہ موجودہ جو عدالتیں ہیں عمران خان کو کہیں ریلیف دیں گی۔ حتمی طور پر نوشتہ دیوار ہے، لگ رہا ہے کہ عمران خان کو سزائے موت اگر نہیں ہوتی تو عمر قید ضرور ہونے والی ہے۔ اب آپ چلے جائیں کچھ 4-5 سال پیچھے، جب ہم 5 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو سیم یہی پوزیشن جناب میاں نواز شریف صاحب کی تھی۔ اس وقت کی جو عدالتیں تھیں، جناب جسٹس نثار ثاقب صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور اس وقت یہ پوزیشن میاں صاحب کی تھی۔ پتہ چل رہا تھا کہ میاں صاحب کو سزائیں ہونے والی ہیں، اور سزائیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر چلے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک لمبی داستان ہے۔ اب میاں صاحب 4 سال علاج کرواتے رہے اپنا، وہ جو ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے نا، 4 سال ان کے پلیٹلیٹس سیٹ نہیں ہوئے، ان کا علاج کرواتے رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ماحول کو سازگار دیکھا، یاد رکھیے گا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ٹائمنگ ہے۔ عدالتوں میں کیسز کا آنا جو ہے یہ ٹائمنگ ہے۔ اچھا، میاں صاحب 4 سال انہیں یاد آیا کہ مجھے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر مقدمات میں الجھایا گیا تھا، مجھے سزائیں دی گئی تھی۔ اب ایک کتنی پرفیکٹ ٹائمنگ ہے۔ آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی آج اسٹیٹمنٹ سنی نا، انہوں نے کہا میاں صاحب کا جو مقدمہ تھا ہم نے ان مقدمات کا آئینی جائزہ لے کے عدالت کی طرف ریفر کر دیا۔ عدالت کی سوابدید پہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی کرے۔ لیکن پرویز الہی کا جو کیس ہے یا دوسرے کیسز آپ دیکھیں، وہ عدالت کی سوابدید پر نہیں ہے۔ ان میں سے ایک عدالت بار بار کہہ رہی ہے کہ ان پر 1000 مقدمہ بھی ہو تو کوئی ادارے انہیں گرفتار نہیں کرے گا۔ تو کیا عدالت کی یہ بات مانی جا رہی ہے؟ 1 سیکنڈ سے پہلے ادارے گرفتار کر لیتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق، قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں وہ لمبے لیٹ گئے ہیں۔ اب عدالتوں کے رحم و کرم ہے میاں نواز شریف، جب عدالتیں کہیں گے ہم گرفتار کر لیں، ہم تو نہیں کرنے والے۔ اب وہ جو ادارے ہیں جنہوں نے یکے بعد دیگرے مقدمات میں لوگوں کو گرفتار کیا، میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، میں عدالت کے حکم ناموں کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی کتنے لوگوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس پر اگر 10,000 مقدمات بھی ہوں، آج سے لے کر اس سے پہلے روز تک جتنے مقدمات ہیں اور جتنے اس کے بعد بنیں گے، کسی مقدمے میں فلاں شخص کو آپ نے گرفتار نہیں کرنا۔ یہ شخص ابھی جیل کی مرکزی دروازے سے باہر نہیں نکلا تو دوبارہ گرفتار ہو گیا۔ عدالت چیختی رہی ہے کہ کس قانون کے تحت گرفتار کیا، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اور ہم پاکستانی جو ہیں، ہمیں اور آئین اور قانون کا تو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ پاکستان میں آئین اور قانون نہیں ہے۔ میں نے بار بار کہا یہ گٹا الائچی والا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اسے کھینچتا ہے، اسے لمبا کرتا ہے، اسے حقہ بنا لے، اسے فٹ بال بنا لے، اسے گگو گھوڑا بنا لے، اسے چڑیا بنا لے، کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ اس کی سوابدید پر، یہ طاقتوروں کے لیے گٹا الائچی والا ہے۔ اس وقت جو اقتدار کی ہما ہے وہ بیٹھی ہے میاں نواز شریف کے سر پہ۔ وہ جو اس روز کبوتر نہیں بیٹھا تھا جلسے میں، وہ بھائی لوگوں کو کبوتر نظر آ رہا تھا، مجھے وہ ہما نظر آ رہی تھی۔ وہ اقتدار کی ہما ہے جس کے سر پر بیٹھ جاتی ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے سر پر مجھے تو ہما بیٹھیا واضح نظر آتا ہے وہ پرندہ۔ تو میاں صاحب اس وقت اقتدار کے سنگھاسن پر ہے۔ بقول ایک دوست کے ہمارے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان تخت پر بٹھا کے بھیجا گیا ہے۔ ان کی جو سپیچ تھی آپ غور کریں، لاہور مینار پاکستان والا جلسہ، بھی تو ایک ہی سپیچ کی ہے نا انہوں نے،
لاہور میں نعرے پاکستان، باقی تو ان کی گفتگو ہے جو ہم تک پہنچتی ہے کہ فلاں سے وہ ملے، وہاں یہ گفتگو کی، ان سے ملنے کے لیے فلاں جاتی عمرہ گیا تو وہاں میاں صاحب نے. آج میڈیا ٹاک بھی وہ کریں گے ڈیفینیٹلی جب عدالتوں سے انہیں ان کے آج انہوں نے سرنڈر کر دیا جو آپ سوال کر رہے ہیں، اور وہاں پہ عدالتوں سے کہا گیا کہ ان کے جو آپ نے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھا وہ ختم کر دیں کیونکہ سرنڈر کر دیے، اب ہماری بات سنیں اور ہمیں ریلیف دیں. تو میاں نواز شریف صاحب میڈیا ٹاک کریں گے، گفتگو تو آپ کیا کریں گے ہر روز، ہم ہر روز ان کا سنا کریں گے، اور اس میں ان کی مظلومیت اور معصومیت جو ہے، اور عدالتی نظام پہ تف ہے کہ ہمارا عدالتی نظام، مطلب آپ دیکھ لینا بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جن پر مقدمات چل رہے ہوتے ہیں اور وہ بندہ بیچارہ سزا پا کے، مطلب سزائے موت پا کے مر چکا ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ اس کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، تو بعد میں عدالت کہتی ہے کہ وہ بے گناہ تھا، اسے بری کیا جاتا ہے. یہ آپ کا عدالتی نظام ہے. تو خیر یہاں پہ عمران خان، آج مجھے یاد آیا، عمران خان کہا کرتا تھا دو نہیں ایک پاکستان. افسوس کی بات ہے کہ عمران خان اپنے دور میں بھی ایک پاکستان نہیں بنا سکا. ایک پاکستان اس کے لیے تھا، عمران خان کے لیے اور اس کے لاڈلوں کے لیے، اور ایک پاکستان میرے لیے تھا، غریبوں کے لیے. ہم لوگ عدالتوں میں دھکے کھا رہے تھے، عمران خان کہتا تھا میں نے عدالت میں آنا ہی نہیں ہے، میرا ویڈیو لنک خطاب ہوگا عدالت کے ساتھ، میں عدالت کو یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا میں نے پیش کیوں نہیں ہونا، اور عدالت کی کیا جرت ہے مجھ سے پوچھے. عمران خان نے بھی، اس نے ایک نیا پاکستان بنا لیا تھا. زمان پارک ایک الگ سے پاکستان تھا، ایک الگ سے ریاست تھی. وہ کہتا تھا مجھے کوئی گرفتار کر کے دکھائے، اس کی اپنی فورس تھی، اپنی فوج تھی، اپنے قوانین تھے. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بات بتا رہا ہوں، عام بندے کی وہاں تک ایکسیس نہیں نہ ہوتی جہاں تک مجھ جیسے خاکساروں کی ہوتی ہے. اداروں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، وہ انویسٹیگیشن ایجنسیاں جو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں، جنہوں نے توشہ خانہ کیسز کو انویسٹیگیٹ کیا، جنہوں نے عمران خان کے سارے معاملہ، اچھا عمران خان کا فارن فنڈنگ کیس اور جتنے بھی کیسز ہیں، ان کیسز کو جن لوگوں نے، بڑی ایجنسیز، ایف آئی اے اور بڑی ایجنسیز جنہوں نے اسے انویسٹیگیٹ کیا، وہ میرے انتہائی قریبی لوگ ہیں، میرے انتہائی قریبی رابطے میں. اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان نے جتنی زیادہ اس نے کرپشن کی، صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لینے کے بعد نثار ثاقب سے جتنی کرپشن عمران خان کی پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال ملنا ناممکن ہے. اسی طرح نواز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، اور میں کہتا ہوں ان کو تو آپ چھوڑ دو، یہ تو بیچارے 35-40 سال سے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں نا. یہاں پہ ایک بزنس ٹائکون کہلاتا ہے، بزنس آئیکون کہلاتا ہے، اس کا نام ہے ملک ریاض. آپ اس کو نچوڑیں، اس میں سے اتنی ڈالر اشرفیاں نکلیں گے، اتنا سونا نکلے گا کہ اور پہاڑ شرمائے گا. بل کلنٹن جیسے بندے کو وہ اپنا پی این رکھنا پسند نہ کرے، اس کے پاس اتنی دولت ہے. یہ پاکستان کا عالم ہے. لیکن یہاں پہ جو لوٹ مار ہوتی ہے، میں نے ایک جنرل آصف غفور کا نام لیا تھا، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ بل گیٹس جو ہے وہ 50 دفعہ بھی پیدا ہو کے دوبارہ آ جائے، اتنی دولت اکٹھی نہیں کر سکتا. آپ کہاں گھوم رہے ہیں جناب؟ یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس غریب ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں کا ہر بندہ 10 لاکھ روپے کا مقبول ہے، جہاں ہم سوچتے ہیں کہ ملازمین کو تنخواہیں کہاں دینی ہے، جب ٹیچرز جو ہیں سب سے مقدس پیشہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کا سب سے مقدس پیشہ ہے. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے پوری دنیا جہاں کفر کا نظام ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بڑا مقدس پیشہ کون؟ یہ ٹیچرز جو ہیں. ان اساتذہ کو ان سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ان پر شیلنگ کی گئی، آنسو گیس پھینکی گئی، ان کو ڈنڈے مارے گئے، سروں سے پکڑ کے بال کھینچے گئے، خواتین کو کپڑوں سے پکڑ کر، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، گاڑیوں میں ڈالا گیا، اور پھر MPO3 کے تحت ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا. یہ پاکستان ہے. اس پاکستان میں کوئی آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں. جہاں تو جو طاقتور ہے اور جس کے سر پہ ہواں بیٹھ جائے، ہواں پتہ نہیں کس پرندے کا نام ہے، میں نے وہ پرندہ دیکھا نہیں، لیکن وہ محسوس ہوتا ہے. ہمارے جماعت اسلامی کے ایک دوست ہیں، انہوں نے وہ نواز شریف صاحب والے کبوتر والا ٹرینڈ چلایا نا، سارے پٹواریوں نے وہ اپنی جو ان کی ہوتی ہیں پروفائل پکچرز، ان پہ نواز شریف صاحب کی وہ تصویر لگائی ہے جس پہ کبوتر ان کے ہاتھ پہ بیٹھا ہے. ہمارے جماعت اسلامی کے کچھ منچلوں نے وہاں سے کبوتر ہٹا کے وہاں ایک فوجی بوٹ رکھ دی ہے کہ یہ ہے اقتدار کی حکومت. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ ان کے ہاتھ پہ چونکہ اب یا ان کی سرپرستی جو ہے وہ بوٹ کر رہے ہیں. اس لیے جو آپ نے سوال کیا کہ ان کی سزائیں معاف ہونے والی ہیں، کیا ان کی سزائیں معاف ہو جائیں گی، کیا وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے، قرائن تو یہی بتا رہے ہیں. جیسے کہ میرے دوست نے کہا کہ انہیں تو ایک شاہی سواری پر نہیں، انہیں شاہی تخت پر بٹھا کے
پاکستان لایا گیا اور ان کی جو سپیچ تھی مینار پاکستان والی، یہ میں بات کرنے جا رہا تھا، ان کی سپیچ کو دوبارہ آپ غور سے سنیے گا. وہ سپیچ اپوزیشن لیڈر کی نہیں تھی، وہ کسی سزا یافتہ مجرم کی نہیں تھی. آپ غور کریں اس سپیچ پہ، وہ ایک وزیر اعظم کی سپیچ ہے. جو گفتگو کی نا وہاں جناب نواز شریف نے، وہ ایک وزیر اعظم کیا جو منتخب ہو چکا ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دودھ کی نہریں بہاؤں گا، ہم یہ ہماری پالیسی ہے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. یہ ایک وزیر اعظم کی سپیچ ہے. تو آپ کو کوئی شبہ رہ گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم ہونے والی ہیں، وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے والے؟ اس میں صرف ایک میری اپنی رائے ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے. کل بھی میں نے دیا، کسی دوست نے اس سے ایگری نہیں کیا. میں نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا. جمہوریت کو آگے لے جانے کے لیے، جمہوری ساکھ کو بچانے کے لیے انہیں ضروری تھا کہ اب ایک کو دیوار میں چنا ہے عمران خان کو، تو کوئی ایک بندہ تو ہوتا جو عوامی طور پر اتنا پاپولر ہوتا کہ یہ ڈرامے بازی ہو سکتی کہ ملک میں جمہوری کھیل کھیلا جا رہا ہے، بڑے بڑے جلسے کو کر کے دکھاتا. اس کے لیے نواز شریف کو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کے علاوہ کسی کو بھی وزیر اعظم بنا دیں گے، نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے. کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ جائے گا، اس وقت کوئی ایرر آ جائے گا کہ آپ ٹیکنیکلی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. میرا خیال یہ ہے کیونکہ جتنے مقدمات عمران خان کے خلاف ہیں اور جیسے مقدمات عمران خان کے خلاف ہیں، سیم یہی مقدمات سیم یہ میاں نواز شریف پر ہے. مطلب فوج میں بغاوت پیدا کرنا. میں نے 12 اکتوبر 1999 کی 100 دفعہ مثال دے دی ہے. 12 اکتوبر 1999 کو سیم یہی کیا تھا، فوج میں بغاوت پیدا کرنا. مطلب جنرل ضیاء الدین بٹ کو بنا دیا، پھر فوج نے ایکشن کیا تھا نا، کسی اور ادارے نے تو نہیں کیا، فوجی بغاوت تھی. اچھا، اس کی پاداش میں طیارہ سازش، وہ جو طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف چلا. پھر تو شاہانہ کیسز عمران خان پہ ہے، تو ان پہ کیا ہے؟ فارن فنڈنگ کا کیس عمران خان کا تو آپ سن رہے ہیں بھائی، میاں صاحب پہ بھی تو ہے نا فارن فنڈنگ کیس، وہ کیوں نہیں سنا جا رہا؟ تو جتنے کیس عمران خان پہ ہیں نا، جس لیول کے ہیں، اچھا یہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی 2 ارب کی کرپشن کم ہوگی، میاں صاحب کی 2 ارب کی زیادہ ہوگی، یا میاں صاحب کی 2 ارب کی کم ہوگی. کیا ان سب نے، ان پہ اربوں خربوں روپے کی کرپشن ہے جی، اور کی انہوں نے جو ہے نا وہ اربوں خربوں ڈالرز میں ہے. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کروں. تو اب سوال جو ہے آپ کا کہ میاں صاحب نے آج عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا، اس میں کوئی شبہ نہیں. وہ بہت ساری گارنٹیز لے کے پاکستان آئے، ان کو لایا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ آئے نجات دہندہ بن کے. ایک بندے کو ہم نے دیوار میں چن دیا، اب ایک بندہ ہمیں چاہیے. ان کو جن کا وہ کبوتر تھا، انہوں نے کہا کہ اب ایک بندہ چاہیے ہمیں اس ٹوپی ڈرامے کے لیے. لوگوں کو گھو گھوڑوں کو ہم نے بتانا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے. کل میں نے بات کی تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ. تو یہ جو آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے، آپ کے آئین میں لکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اس کا بھرم بھی تو رکھنا ہے نا بابا. تو جمہوریت کا بھرم رکھنے کے لیے ہم جو بچے جمہورہ ہیں، ایک بچہ جمہورہ ہوتا تھا، بچہ جمہورہ وہ مداری گھر کے پاس ہوتا تھا. ہمارے جو بڑے مداری گھر بیٹھے ہیں نا، ہمارے پیچھے بیہائنڈ دا اسکرین جو مداری گھر بیٹھے ہیں، ہم تو ان کے، میں ان کا بندر ہوں، کوئی ان کا کتا ہے، کوئی ان کی بندری ہے، کچھ بھی ہیں، جو مطلب مختلف لوگ ہیں، مختلف لوگوں سے وہ مختلف کام لیتے ہیں. اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام ان کے گھو گھوڑے ہیں. تو انہوں نے اس دفعہ جو بساط بچھائی ہے، اس میں بچہ جمہورہ جو ہے وہ جناب میاں نواز شریف ہیں. یہ بچہ جمہوری تماشا لگائے گا. اب اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی سزائیں معاف ہونے والی ہیں. کتنے ظلم کی بات ہے کہ کل جو سب سے بڑا مطلوب تھا، سب سے بڑا مفرور تھا، آج وہ سب سے بڑا مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور جو کل سب سے بڑا، جس کو عدالت نے کہا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے، سب سے بڑا معصوم تھا، آج وہ سب سے بڑا مطلوب ہے. آپ وہ ایک غدار وطن ہے. تو یہ آپ کی جمہوریت کے کرشمے ہیں. عمران خان اس کا اللہ حافظ ہے. میں تو کہہ چکا ہوں، میں تو فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوں عمران خان پر بھی اور پی ٹی آئی پر بھی، کیونکہ جو اس میں انانیت آ گئی تھی، جو تکبر آ گیا تھا عمران خان، جو وہ سمجھتا تھا کہ میں ریاست سے بھی بڑا ہوں، میں ہر ایک سے بڑا ہوں، میں کسی کا فون سنوں نہ سنوں، میں کسی کو بلاک کر دوں، میں کسی کی بات نہ سنوں. مطلب یہ جو تکبر آ گیا تھا، اس کی سزا تو پھر ملتی ہے. باہر کیا پاکستانی عوام کو جس جرم کی سزا پائی ہے، جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا. عمر بھر میں کاٹتا ہوں جو میں نے بویا نہیں. جو بھائی مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ بجلی کوئی چوری کر رہا ہے، اس کا بل میں پے کر رہا ہوں. لوٹا کسی نے ہے اس ملک کو، IMF سے کسی نے قرضے لیے ہیں، ادا میں کر رہا ہوں. تو قیمت مجھے چکانا پڑتی ہے، جوتے میں کھا رہا ہوں.
اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں. 4 سال کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے, 5 سال کے بعد. اب پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان جو میثاق جمہوریت تھا, محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت پر سگنیچرز ہوئے تھے, ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ایک باری آپ کی ایک باری ہماری, ایک باری آپ کی ایک باری ہماری. تو اب میاں نواز شریف صاحب اس میثاق جمہوریت کو جو گرانٹر تھے ان کے سامنے اس کو چھاڑا ہے, اس رجسٹر کو, وہ فائل اس کو چھاڑا گیا ہے, اس کے مندرجات تھے وہ پڑھ کے سنائے گئے ہیں. اور انہوں نے کہا جناب 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور میثاق جمہوریت کے مطابق اگلی حکومت ہمیں ملنے والی تھی, لیکن ہم سے زیادتی ہوئی ہے, وہ حکومت جو تھی وہ دے دی گئی پی ٹی آئی کو. تو اب باری تو ہماری ہے, یہ باری ہمیں دی جائے مسلم لیگ نون کو میثاق جمہوریت کے مطابق, اور اسے اگلی باری پھر پیپلز پارٹی لے لے. تو یہ میثاق جمہوریت پر جس دانشور نے یہ کہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے. اس نے کہا کہ اب میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن کے ہیں, اس میثاق جمہوریت کے تحت جس پر محترمہ بینظیر بھٹو اور جناب نواز شریف نے دستخط کیے تھے, اس کے مطابق یہ جو 2018 سے لے کر 2023 تک تھا یہ میاں نواز شریف صاحب کی باری تھی, لیکن انہیں باری نہ دی گئی. جن لوگوں نے غلطی کی ہے وہ اس غلطی کو سدھاریں گے, انہوں نے اس کو سدھارنا ہے, وہ سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو وہ لوگ لے آئے ہیں اور ان کے تمام مقدمات ختم کر کے میاں صاحب کے ذریعے جمہوری تماشا لگایا جائے گا. یہ بچہ جمہورہ کا کردار ادا کریں گے, جمہوریت کی بساط بچھائی جائے گی, اور پھر وہی بندر بانٹ ہوگی, اس کو اتنی نشستیں دینی ہیں, اس کو اتنی نشست دینی ہے. اور میرے خیال کے مطابق جب وزیر اعظم بننے کی باری آئے گی تو تب کوئی ٹیکنیکل ایرر آ جائے گا, تو پھر میرے خیال میں قرۂ فال جو ہے وہ پھر شاید شہباز شریف کے نام نکل ہے, یا کیا صورتحال ہو, کیونکہ میں نے اس سے زیادہ بیبا بندہ نہیں دیکھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, آئی ایم ایف کے لیے. میاں صاحب تو کہیں نہ کہیں اڑی کر جاتے ہیں, یہ وہ اڑیل گھوڑے ہیں تھوڑے سے. اس دفعہ ڈنگ تو نکال دیا, ان کی تقریر نے بتایا منارے پاکستان والے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیکنیکلی کہیں نہ کہیں میاں صاحب کو اس وقت انگیز کر دیا جائے گا کہ جناب یہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے, لہٰذا آپ شباش نکے میاں کو دے دیں ایک دفعہ پھر, کیونکہ نکے میاں مشکل فیصلے کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ جیسے مشکل فیصلے کرتے ہیں, آئی ایم ایف کا جیسے وہ تابع دار ہے, اسٹیبلشمنٹ کا جیسے وہ تابع, انٹرنیشنل اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کا جتنا تابع دار میاں شہباز شریف ثابت ہوا ہے تاریخ میں, گوگل سرچ کر کے آپ دیکھ لیں, آپ حیران رہ جائیں گے. پوری انفارمیشن کے بعد گوگل آپ کو بتائے گا کہ نکے میاں سے تابع دار کوئی بندہ نہیں ہے جو ہر بات پہ یس سر کہتا ہے, اسے نو سر آتے ہی نہیں. اس سے زیادہ وہ بچہ جمہورہ, اس سے بہترین کوئی نہیں. لیکن پبلک کو دکھانے کے لیے ایک پاپولر لیڈر چاہیے تھا, وہ نواز شریف آ گیا ہے, اس کے ذریعے جمہوری تماشا لگایا جائے گا. لیکن میری رائے یہ ہے کہ میاں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اقتدار تخت سمیت انہیں بھیجا گیا ہے وزیر اعظم بنا کے, ان کی تقریر وزیر اعظم والی تھی, لیکن میری اپنی رائے ہے اور رائے غلط ہو جاتی ہے. ان گنت میرے جو تجزیات ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں, یہ بھی غلط ہو سکتا ہے میرا تجزیہ, لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ عین موقع پر میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا. البتہ جمہوری تماشا ان کے ذریعے لگایا جائے گا, اور ان کے باقی جو مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہونے جا رہے ہیں. وہ ختم ہوں گے تو میاں صاحب جناب پورے ملک میں تقریریں کریں گے نا. پچھلی دفعہ 2018 کے الیکشن میں جہانگیر ترین کا طیارہ پورے پاکستان میں گھوما تھا, اس الیکشن میں جناب میاں نواز شریف کا ہیلی کاپٹر اور طیارہ پورے ملک میں گھومے گا, اور بڑے بڑے جلسے کریں گے میاں صاحب. تو یہ جمہوری تماشا تو لگنے والا ہے. ایک دفعہ پھر میں نے تو رقص کی لیکن گانا میں نے بدل لیا, میں امید نعرے بجنے جے دوبارہ رنگ سجنے جے, میں اس گانے پہ رقص نہیں کر رہا, میں رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے, اس گانے پہ ریہرسل کر رہا ہوں. تو ہم سب نے ناچنا ہے, جب تک زندگی ہے تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا, ہم نے تو تھیا تھیا ناچنا ہے. گانا کوئی بھی ہو, وہ نیا بنے گا پاکستان والا ہو, جب آئے گا عمران والا ہو, یا یہ جو انہوں نے نیا قومی ترانہ لانچ کیا ہے, میاں تو بچا لے اب ہم کو, خدا کے بعد سب کچھ تو ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. ہم نے رقص تو کرنا ہے اس پہ. باہر کیا میں جس پہ رقص کروں گا وہ ہے رقص و زنجیر پہن کر کیا جاتا ہے. اللہ ان زنجیروں سے بچائے جن کا ذکر میں کر رہا ہوں. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.